وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ یہ جو پوسٹ چل رہی ہے، تو جیسے کہ قرآن عظیم کی اصل میں ایک آیت کریمہ ہے جس میں رب تبارک و تعالی اپنے بندوں کو حکم فرماتا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ فرماتا ہے کہ تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفریقہ بازی نہ کرو، یعنی فرقے میں نہ بٹو۔ تو یہ پوسٹ کسی وہابی نے بھیجی ہے، غالباً کسی سنی نے تو نہیں بھیجی ایسا، کیونکہ نام اور انداز سے ظاہر ہو رہا ہے۔ اور کہا جا رہا ہے یہ پوسٹ کے جو ہے یہ آیت کو لکھ کر نیچے ایک سوال ڈالا گیا ہے کہ کیا ہے کوئی جواب اس کا؟ تو اس کا جواب بہت مختصر سا ہے، اور تفصیل میں اگر جواب دے تو پھر کئی گھنٹوں کا بھی ہے۔ مختصر جواب یہ ہے کہ قرآن کی آیت بے شک حق ہے اور بالکل اپنی جگہ مسلم ہے، اس کا انکار جو ہے کفر ہے، اور فرقوں سے بچنے کے لیے رب تبارک و تعالیٰ نے منع کیا، اللہ کے نبی نے بھی فرمایا، تاکید کی سرکار نے کہ فرقوں میں نہ بٹو، اور یہ بھی بتا دیا کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، اور جو بٹیں گا، جو ہٹیں گا، وہ جہنم میں جائیں گا۔ جو فرقہ واریت کی طرف نہیں جائیں گا، جو فرقوں میں نہیں بٹیں گا، جو فرقہ فرقہ نہیں ہوں گا، وہی جنتی ہوں گا جو اصل جماعت سے جڑا ہوں گا، اہل سنت و جماعت سے، اور مسلمانوں کی اصل سواد اعظم سے جو جڑا ہوا ہوں گا۔ جیسا کہ ترمذی شریف کے الفاظ ہے، یہ حدیث ابو داؤد، نسائی سبھی کتابوں میں آئی ہے تقریباً، اس کے بے شمار جو ہے حوالے ہیں، حتیٰ کہ 18 اجلہ صحابہ اکرام نے اس حدیث کو روایت کیا ہے کہ آقا نے فرمایا کہ ان بنی اسرائیل تفرقت علی سنتین و سبعین ملہ، کہ قوم بنی اسرائیل جو ہے وہ 72 فرقوں میں بٹ گئے۔ حضور فرماتے ہیں کہ قوم بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے، وہ امتی تفترق علی ثلاثین و سبعین ملہ، اور میری امت میں بھی فرقے ہوں گے تو 73 فرقوں میں میری امت بڑھ جائیں گی۔ کلہم فی النار، تمام فرقے جو ہوں گے، جو فرقہ واریت کی طرف جائیں گا، جو فرقے ہوں گا وہ جہنم میں جائیں گا، الا ملۃ واحدہ، صرف ایک جماعت ہوں گی جو حق پر ہوں گی اور جنتی ہوں گی۔ قالوا من ہی یا رسول اللہ، اللہ کے نبی سے صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے نبی جنتی جماعت کی نشانی کیا ہوں گی؟ قال ما انا علیہ واصحابی، آقا نے کہا جس پر میں اور میرے صحابہ ہوں گے، یعنی جس عقیدے پر میں اور میرے صحابہ ہے، وہ عقیدے کو جو تھامے ہوئے جماعت ہوں گی وہی حق جماعت ہوں گی۔ تو اب جو کہہ رہا ہے کہ اس کا کیا جواب ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ فرقوں میں نہ بٹو، تو اس کا جواب بہت شارٹ کٹ میں بھی دے رہا ہوں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس پہ تفصیلی میں جواب ریکارڈ کروں گا۔ حالانکہ اس موضوع پر میری کئی تقریریں 3 4 گھنٹے کی ہے، اگر آپ نیٹ پہ تھوڑا سرچ کریں تو آپ کو وہ ساری تقریریں مل جائیں گی، لیکن فی الحال بار بار آپ مطالبہ کر رہے ہیں تو مختصر سا جواب ہے کہ جب اللہ کہہ رہا ہے فرقوں میں نہ بٹو، تو اس کا بس سیدھا سا جواب یہ ہے کہ جو فرقوں میں بٹیں گا وہ جہنم میں جائیں گا، اگر جن کو جنت میں جانا ہے تو اپنے پہلے والے جنتی فرقے کی طرف آنا پڑے گا، اور جنتی فرقہ وہی ہے کہ جس میں اولیاء اکرام ہے، جنتی فرقہ وہی ہے جس میں صحابہ اکرام ہے، جنتی فرقہ وہی ہے جس پر تابعین الزام رہے، تبع تابعین رہے، ائمہ مجتہدین رہے، وہ جنتی فرقہ ہے۔ جیسے قرآن خود کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ میں سیدھا راستہ چلا، یہ بندوں کو دعا تعلیم کی جا رہی ہے کہ دعا کرو کہ اللہ میں سیدھا راستہ چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام نازل کیا۔ تو انعام جن پر نازل ہوا وہ رسول اللہ کی، انبیاء کی ذات ہے، رسول کی ذات ہے۔ جن پر انعام اللہ نے نازل کیا وہ صحابہ کی جماعت ہے، تابعین کی جماعت ہے، تبع تابعین کی۔ تو جتنے آج دیوبندی ہو گئے ان کو چاہیے کہ وہ پیچھے اپنے پرانے دور میں لوٹ آئے۔ جو دیوبندی بن گئے وہ فرقہ ہو گئے، جو اہل حدیث بن گئے وہ فرقہ ہو گئے، جو شیعہ ہو گئے وہ فرقہ بن گئے، جو جماعت اسلامی بنا بیٹھے وہ فرقہ ہو گئے۔ ان کو چاہیے کہ پیچھے لوٹے، اور پیچھے لوٹنا یہ ہے کہ جتنے آج دیوبندی ان سے پوچھو کہ آپ کے ابا کون تھے تو کہتے ہیں ہمارے ابا بھی جو ہے وہ سنی تھے پہلے۔ بھائی سنی کیا تھے؟ تو کہتے بھائی وہ بھی مزاروں پہ بھی جاتے تھے، فاتحہ بھی دیتے تھے، بزرگوں کو مانتے بھی تھے، اماموں کی تقلید بھی کرتے تھے۔ تو آج جو اماموں کی تقلید کا انکار کر رہے ہیں، مزاروں پہ جانے کو جو شرک بول رہے ہیں، نذر و نیاز فاتحہ کو جو بدعت کہہ رہے ہیں، یہ نئے فرقہ ہے، یہ نئی بات ہے، کیونکہ ان کے باپ دادا خود یہ باتیں نہیں کرتے تھے، یہ خود نئے فرقہ ہے۔ تو اللہ انہی سے مخاطب کر رہا ہے کہ فرقوں میں بٹے کیوں ہو؟ جو صحابہ کا طریقہ ہے میرے نبی کے، جو میرے اولیاء کا طریقہ ہے، جو میری امت کے اماموں کا طریقہ ہے، اس پر آ جاؤ۔ اور اس پر تو بارہا وہابی سے کہا جاتا ہے اور بارہا کہا جاتا ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک ہم کہتے رہیں گے۔ وہ یہ کہ اگر تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ تم فرقہ نہیں ہو تو اس پر جب چاہو آپ بیٹھ جاؤ، مناظرہ کر لو اور مناظرے میں ثابت کر دو۔ ہم ثابت کریں گے انشاءاللہ کہ ہمارا عقیدہ وہی ہے جو صحابہ کا عقیدہ تھا، ہمارا وہی عقیدہ ہے جو تابعین کا عقیدہ تھا، ہمارا وہی عقیدہ ہے جو تبع تابعین کا تھا، انہی منہج اور انہی عقیدے پر ہم قائم ہیں۔
انہی اماموں کے طریقے پہ ہم چل رہے ہیں، ان کو اپنا بزرگ اور امام مان رہے ہیں، جن کے ذریعے ہم تک اسلام پہنچا ہے۔ 1400 سال سے جو اسلام ان کے ذریعے جو ہے سلسلہ بہ سلسلہ ہم تک آ رہا ہے، ہم اسی کڑی اور اسی سلسلے میں جڑے۔ ہم جو ہے انمتا علیہم والی جماعت پر جو ہے ان کے نقش قدم پر قائم ہے، کیونکہ قرآن نے خود کہا ان کے نقش قدم پر چلو، ان کے پیچھے پیچھے چلو، اپنے 1.5 اینٹ کی جو ہے مسجد مت بنا لو، غیر مقلد مت بن جاؤ کہ ہمیں امام کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے ان کے راستے پر چلو، اور یہ کہہ رہے نہیں نہیں ہم تو ڈائریکٹ قرآن پہ چلیں گے۔ ارے بھائی قرآن خود کہہ رہا ہے، جس قرآن پہ آپ چلنے کی بات کر رہے ہو قرآن ہی خود کہہ رہا ہے کہ تم قرآن اپنی طبیعت سے مت سمجھو، اپنے ذہن سے مت سمجھو، میرے نبی کی حدیثوں کو اپنے دماغ سے مت سمجھو، تمہاری اوقات نہیں ہے کہ تم میرے نبی کے کلام کو کما حق سمجھ سکو، تمہاری اوقات نہیں ہے کہ تم میرے کلام کو جو ہے کما حق سمجھ سکو۔ ان کو سمجھنے والے اور سمجھانے والی ایک جماعت میں نے پیدا کی ہے، اللہ فرماتا ہے، اور وہ جماعت کون سی ہے؟ انمتا علیہم، جن پر میں نے انعام نازل کیا۔ انعام نازل کیا اس لیے نازل کیا کہ وہ سمجھنے والے لوگ ہیں۔ اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، ان کے راستے پہ چلنے کی دعا بھی کرو، ان کے راستے پہ چلو۔ تو اب جو بزرگوں سے ہٹ رہا ہے تو دیکھو کہ کون ہے جو غریب نواز کے طریقے سے ہٹا ہوا ہے، سرکار غوث اعظم کے طریقے سے ہٹا ہوا ہے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اور امام شافعی امام مالک، اور ان میں سے کسی کو نہیں مانتا ہے، صحابہ کو نہیں ماننے کے لیے تیار، ڈائریکٹ خود کہتا ہے اسلام کو میں سمجھوں گا، تو وہ اصل میں جو ہے فرقہ بن گیا ہے، اس نے اللہ کی رسول کو چھوڑ دیا ہے۔ اور اس کی تفسیر میں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ در منصور میں حضرت امام جعفر صادق کا قول بھی نقل کرتے ہیں کہ امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ قرآن میں اللہ جو فرماتا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ آپس میں فرقے واریت کی طرف مت جاؤ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ تو کہتے ہیں نہانو حبل اللہ، ہم اللہ کی رسی، ہم اہل بیت، نہانو اہل بیتی حبل اللہ، ہم اہل بیت اللہ کی رسی ہے۔ تو اہل بیت کو کون چھوڑ رہا ہے وہ دیکھیے، آج تو نبی کی اولادوں کو لوگ لان تان کرتے ہیں اور یزید کو تھامے ہوئے ہیں۔ اہل حدیث پوری جماعت جو اہل حدیث اپنے آپ کو کہتی ہے، حدیث کی آڑ میں انہوں نے اپنا باپ جو ہے یزید کو بنا رکھا ہے، اہل بیت کو چھوڑ دیا، صاحب اہل بیت پہ لان تان کرتے ہیں۔ تو امام جعفر تو خود کہتے ہیں کہ یہ جو اللہ کی رسی وہ اہل بیت ہے، اللہ کی رسی قرآن عظیم ہے۔ بعض تفسیروں میں آیا اللہ کی رسی سنت رسول ہے، بعض تفسیروں میں آیا کہ اللہ کی رسی دین اسلام ہے۔ اس کو جنہوں نے تھاما ہے وہ فرقوں میں نہیں بٹے۔ اور اب جو نئے جو فرقے بن رہے ہیں، نئی جماعتیں، آپ اپنے دادا سے پوچھیے انہوں نے کبھی تبلیغی جماعت کا نام سنا تھا؟ اپنے دادا سے آپ پوچھیے کیا انہوں نے کبھی اہل حدیث فرقے کا نام سنا تھا؟ سب سنی اور اہل سنت کہلاتے تھے، ایک ہی فرقہ تھا پرانا، 2 ہی فرقے کہلاتے تھے، سنی شیعہ۔ سنی شیعہ کے علاوہ تیسرا فرقہ سنائی نہیں دیتا تھا۔ اب جتنے نئے نام آ رہے ہیں تو یہ نئے نام ہی بتا رہے ہیں ان چیزوں کو، اور نئے نام ہی اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اور اس بات کی دلیل ہے کہ یہ جتنے نئے آئے ہیں یہ فرقہ ہو گئے ہیں۔ یعنی معاملہ یہ ہے الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، جو خود فرقہ ہو گیا وہ دوسروں کو کہہ رہا ہے فرقوں میں مت بٹو۔ تو اس کا تفسیر یہی ہے کہ اللہ کے بندے جو تو چھوڑ کر نکلا ہے واپس اپنے جگہ پر آ جا، اپنے مرکز کی طرف لوٹا، تاکہ تو بھی جنت میں ہو جا، کیونکہ حضور نے کہا میری امت میں جو ہے فرقے ہوں گے تو 72 جہنم میں جائیں گے، یعنی بعد میں ہوں گے۔ کہا حضور نے یہ نہیں کہا تھا کہ میرے زمانے میں فرقے ہو گئے۔ اب اگر کوئی جاہل اس پر بھی گیا کہے کہ صاحب بریلوی بھی تو فرقہ ہے، تو معاف کرنا، بریلوی کوئی فرقہ نہیں ہے، یہ تو تم نے چڑھانے کے لیے ہم کو بریلوی بولا ہے۔ ہم اہل سنت و جماعت ہے، اور اعلیٰ حضرت کی طرف تم جو نسبت کر کے کہتے ہو، تو اعلیٰ حضرت کو ہم اس لیے مانتے ہیں کہ جس زمانے میں تمہارے جیسے فرقے بن رہے تھے، تمہارے باپ دادا نئے فرقے بنا رہے تھے، تو اعلیٰ حضرت نے صحیح اسلام پیش کیا، صحیح اسلام کی تعلیمات پیش کی، اور اعلیٰ حضرت نے وہ عقائد پیش کیے جو اللہ رسول اور صحابہ نے ہم کو بتائے تھے، ان عقیدوں کو کتابوں کی شکل میں جمع کر دیا۔ اس بنیاد پر ہم اعلیٰ حضرت کا احترام اور عزت کرتے ہیں کہ ہم اعلیٰ حضرت کی کتابوں سے سمجھ پاتے ہیں کہ رسول اللہ نے کیا عقیدہ دیا ہے، صحابہ نے کیا عقیدہ دیا ہے۔ تو بریلویت کوئی فرقہ نہیں ہے، بلکہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں، اور اس کے لیے ہم باقاعدہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جو اگر تم لفظ اعلیٰ حضرت کی طرف نسبت کر کے، بریلوی کی طرف نسبت کر کے رضا خانی بریلوی یہ سب بولتے ہو، تو ہم کہتے ہیں جب تمہیں شوق ہو تو آ کے سامنے بیٹھ جاؤ، اور کاندھے سے کاندھا ملا کے جب چاہو ہم جو ہے اہل نقطہ دار سے ہمارا جو ہے چیلنج ہے ہم ان کو، جب چاہو بیٹھ جاؤ اور بیٹھ کے دیکھ لو کہ اعلیٰ حضرت نے جو عقیدہ بیان کیا ان کا عقیدہ کیا خود ساختہ ہے۔ ایسا کوئی عقیدہ پیش کر دو جس کی تائید میں قرآن نہ ہو، حدیث نہ ہو، صحابہ کی جماعت کا نہ ہو، یا کسی امام کا قول نہ ہو۔ اعلیٰ حضرت نے خدا کی قسم جو کچھ کہا یا تو قرآن سے کہا، حدیث سے کہا، صحابہ کے طریقے پہ سے وہ کہا، یا اماموں کے اقوال بیان کیے۔
تو اعلیٰ حضرت خود اس پر گامزن تھے، اس آیت کے مصداق تھے، انعمت علیہم، اے اللہ میں ان کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام نازل کیا۔ تو فرقہ واریت کی بات وہ لوگ کرتے ہیں، فرقہ وہ ہو گئے ہیں جو جماعت اسلامی بن گئے، فرقہ وہ ہے جو اہل حدیث بن گئے، اور اہل حدیث میں بھی پھر 32 ہے بھائی، ایک دو نہیں ہے، معاف کرنا، 32 ہے۔ اور اگر کوئی جاہل کہے کہ حنفی، شافعی، مالکی یہ بھی فرقے، معاف کرنا، یہ فرقے نہیں ہیں، یہ فقہ ہے، یہ مختلف فقہ ہے کہ جنہوں نے جس حدیث پر اعتماد کیا، جس حدیث پہ ان کو اعتماد محسوس ہوا، اس کے مطابق سنت پر عمل کیا۔ چاروں ائمہ کا جو مسلک ہے وہ سنت پر ہی عمل سکھاتا ہے۔ مثال کے طور پہ امام اعظم کہتے ہیں کہ رفع دین نہیں کرنا چاہیے، ان کے نزدیک وہ حدیث معتبر ہے کہ جس حدیث میں آیا حضور نے رفع دین چھوڑ دیا۔ امام شافعی کہتے ہیں نماز میں رفع دین کرنا چاہیے، ان کے نزدیک وہ حدیث معتبر اور قابل اعتماد ہے جس میں حضور کا رفع دین کرنا آیا ہے۔ تو تمام اماموں کے جو عمل ہے وہ حدیثی پر ہے، طبیعت پر نہیں ہے، حدیثی پر ہے۔ مگر جو ان سب سے ہٹ کر اپنے 1.5 اینٹ کی جو اینٹ مسجد بنا رہے ہیں اللہ، وہ فرقہ ہے۔ تو اس آیت کا سیدھا مطلب ہے کہ اے جماعت اسلامی والو، توبہ کرو، فرقے میں نہ بٹو، اہل سنت کی طرف لوٹ آؤ۔ اے اہل حدیثو، فرقے میں مت بٹو، اہل سنت کی طرف لوٹ آؤ۔ اے دیوبندیوں، فرقوں میں نہ بٹو، دیوبند کے یہ باطل نظریات کو چھوڑ دو، یہ نبی کی توہین کرنا بند کر دو، یہ صحابہ کی گستاخیاں بند کر دو، یہ بزرگوں کا مذاق اڑانا بند کر دو، اہل سنت کی طرف لوٹ آؤ۔ جو اہل سنت کی طرف، اپنے پرانے طرف دین کی طرف لوٹ آئیں گا، وہی اللہ کی رسی کو تھامنے والا ہے۔ اور جو پرانے طریقے کو چھوڑ کر، پرانے بزرگوں کو چھوڑ کر، پرانے اماموں کو چھوڑ کر، پرانے طریقے کو چھوڑ کر نیا طریقہ ایجاد کرے گا، وہی اللہ کی رسی کو چھوڑ کر ایک نیا فرقہ بنا رہا ہے۔ تو ایسے لوگوں سے ہمیں بھی بچنا ہے کہ جو فرقے میں بڑھ گئے۔ ہمیں اہل بیت کو تھامنا ہے، ہمیں صحابہ اکرام کو تھامنا ہے، ہمیں ائمہ مجتہدین کو تھامنا ہے، ہمیں بزرگان دین کو تھامنا ہے کہ دین انہوں نے ہم تک پہنچایا، اور یہ دین کو جتنا اچھے سے سمجھے اتنا ہم نہیں سمجھ سکتے۔ تو ہمیں دین ان کے ذریعے سمجھنا ہے، اپنی طبیعت سے نہیں، کیونکہ اگر یہ دین کے سمجھدار نہ ہوتے یا دین کے سمجھانے والے نہ ہوتے تو یہ امام نہیں ہوتے، پھر تو قوم میں ہر شخص امام ہو جاتا۔ امام ہوتا ہے بھائی، ایک امام ہوتا ہے قوم میں، باقی مقتدی ہوتے ہیں۔ اور اس کی سب سے بڑی دلیل نماز ہے آپ کی۔ اسلام کا مزاج اور اسلام کا آپ نصب و ضبط دیکھیں کہ نماز فرض عین ہے۔ جب فرض میں اللہ نے یہ حکم نافذ کیا کہ اپنی منمانی طریقے سے عبادت مت کرو، امام کے پیچھے آ جاؤ۔ جب فرض میں، عبادت میں، جو عبادت سب سے اہم حصہ ہوتا ہے اسلام کا اور دین کا، اس میں اللہ نے آپ کو ایک امام کے پیچھے لا لیا، تو باقی معاملات میں جو اماموں کو چھوڑ رہے ہو کتنے بڑے جاہل ہیں۔ تو جو امام چھوڑ کر ہٹ جائے وہی فرقے والے ہوتے ہیں، اور جو امام کے ساتھ ہو وہ فرقے والے نہیں ہوتے۔ اور قرآن اسی کو یوں بھی کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، حشر کے دن کو یاد کرو جب ہم تمہیں تمہارے پیشوا اور امام کے ساتھ بلائیں گے۔ امید ہے کہ یہ مختصر سی میرے بات آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے مختصر طور پہ، اور امید ہے کہ آپ اس پہ مطمئن ہوں گے، ورنہ اس کی تفصیلات پھر حدیث اور قرآن کی روشنی میں، آیتوں اور حدیثوں سے پھر اتنی بیان کی جا سکتی ہے کہ اس کے لیے گھنٹوں چاہیے۔ واللہ عالم ثم رسول عالم۔